اگلا سوال ہے جی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 محراب کون کون سے ہیں اور ان کی خصوصیات قرآن و سنت میں کیا ہیں؟ یہ 3 محراب جو ہیں وہ یعنی وہ اب یہ سوال تو ویسے وہ کسی نے پڑھ لکھے بندے نے سوال کیا. 3 محراب اس وقت تو مسجد نبوی کا ایک ہی محراب ہے جہاں پہ یعنی مسجد نبوی کے امام نماز پڑھاتے ہیں. یہ 3 میرا خیال گنتی اس طرح پوری کر رہے ہوں گے وہ کہ ایک محراب وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کھڑا ہوا کرتے تھے، اور وہ محراب اس وقت پریکٹیکلی انہوں نے دیوار کے نیچے لے لیا تبرکن کہ اس کے اوپر کسی کا پاؤں نہ پڑے. اور وہ محراب ہے ریاض الجنہ میں جہاں وائٹ کلر کا قالین بچھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک محراب ہے. اس محراب وہ محراب ابھی بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس محراب کے رائٹ والے ستون کے اوپر لکھا ہے یہ نبی علیہ السلام کا مصلی تھا. یعنی وہ محراب جو انہوں نے بنایا نا تو 2 طرف ستون ہے، چھوٹے چھوٹے ستون بھی کہہ لیں یا آپ وہ یعنی اس بلڈنگ میں جیسے 2 اس کے وہ بازو بن جاتے ہیں نا ایک محراب کے، تو اس میں ایک بازو کے اوپر لکھا ہے یہ نبی علیہ السلام کا مصلی تھا. وہ مصلی کو انہوں نے اس بازو کے نیچے لے لیا اور آف سیٹ کر کے نا ایک محراب چھوٹا سا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہی چلتا آ رہا تھا سینکڑوں سال سے محراب نا، سلطنت عثمانیہ کے دور تک. اور وہاں پہ نبی علیہ السلام جہاں پہ کھڑا ہوتے تھے وہاں پہ تبرکن کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، بے ادبی نہ ہو. اس کو انہوں نے ستون کے نیچے لے لیا اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور محراب بنا دیا. یہ 2 محراب ہو گئے. تو یعنی یہ میں سوال سے میں ہی سمجھاتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے 3 محراب کیڑی گل کی تھی. منو سمجھ آ گئی کہ وہ کنوں 3 پورے کر رہے ہیں. اور اب بھی ریاض الجنہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام نے قبر کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن امام بخاری کا ویژن دیکھیں، چونکہ نبی علیہ السلام کیا اسی حجرہ عائشہ میں قبر بنی ہے، تو اب پریکٹیکلی وہ قبر رسول ہی ہے. قبر رسول بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اور ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ پورا ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اسی جنت کے ٹکڑے میں جو کعبے کی سائڈ کے اوپر دیوار ہے نا ایکسٹریم جہاں پہ وہ ٹکڑا ختم ہوتا ہے، وہاں پہ ایک محراب بنا ہوا ہے. اس محراب کی وہ جو 2 سائڈیں ہیں نا، ایک سائڈ کے نیچے انہوں نے لے لیا ہوا ہے روضہ شریف نبی علیہ السلام کے مصلی کو. یعنی وہ اب دفن ہو چکا ہے، وہاں پہ پاؤں پاڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے آف سیٹ کر دیا. وہاں پہ پھر نماز پڑھاتے رہے ائمہ حضرات. پھر سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر نا مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کرنا تھا انہوں نے. اب وہ لیفٹ سائڈ پہ تو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، روضہ شریف تھا، ریاض الجنہ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر روضہ شریف ہے. رائٹ سائڈ پہ انہوں نے بڑھایا، کتنا بڑھاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کو کی توسیع اگلی جانب کر لیتے ہیں، یعنی ریاض الجنہ سے آگے 8-10 صفیں، یعنی 8-10 تو نہیں بنتی ہیں، تقریباً 4-5 بنتی ہیں، یہ انہوں نے ایڈ کر لی اور امام کو اٹھا کے نا آگے شفٹ کر دیا. اس وقت پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ہمارے پاس تصویر لگی ہوئی ہے، میں نے وہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کا تعارف کرایا، وہ یوٹیوب پہ آپ لکھیں نا انٹروڈکشن تو وہ کھل جائے گا، اس میں نے فزیکلی تصویروں سے دکھایا. اس وقت پریکٹیکلی یعنی جو امام مسجد نبوی کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اس توسیع والے پورشن میں کھڑے ہوتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ نے کی ہے. اور وہ پورا کا پورا ٹریک ہے جو باب السلام سے لے کے باب البقی تک ہے. روضہ شریف پہ حاضری کے لیے باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں نا، تو جس راستے سے آپ گزرتے ہیں نا وہ سارا راستہ بعد میں ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا، پھر روضہ شریف کے آگے سے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اب وہ تیسرا محراب وہ ہے جو اس وقت پریکٹیکلی محراب ہے. 3 پورے کرتے ہیں نا جی. تو بہرحال جو نبی علیہ السلام کا جو تھا نا محراب اور مصلی، وہ اس وقت فزیکلی اس بلڈنگ کی دیوار والے پورشن کے نیچے ہے. تبرکن وہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا.